قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پڑھ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. ایک مرتبہ بلا درود پڑھ لو. انتہائی قابل احترام دوستو، جمعہ دا مختصر ترین جیاں وقت ہے. مہینے دی مناسبت دے نال امام المسلمین امام المتقین خسر پیمبر محسن اسلام محسن الملت والدین، بلکہ میں اگر این آکھاں تبے جانا ہو سی کہ محسن پیمبر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل، مناقب اور انہاں دی وفات حسرت آیات دے بارے میں تھوڑا تھوڑا عرض کرے سا. دعا فرمائے سو اللہ تبارک و تعالی میں عاجز کوں شرح صدر نال بیان دی توفیق نصیب فرماوے. میرے بیان کرن توڑے سنن کو اللہ اپنی درگاہ ہیچ قبول تے منظور فرماوے. دوستو، اللہ دے پسندیدہ دین دا نام دین اسلام ہے. یہ ہے کہ نہیں؟ جیڑا بندہ اسلام کو منن والا ہے اون بندے کو دین دی اصطلاح وچ مسلمان آکھیا ویندے. ایویں ہے نا؟ جڑا اسلام کو نہیں منے دا وہ کون ہے؟ Audionic, the sound master. کافر. تے جڑا
اسلام تے اعتقاد رکھ دے، یقین رکھ دے، وہ کون ہے؟ الو چا کون ہے؟ مسلمان۔ تسا بچہ سکول بھیجیں دے میں نا، ان کو استاد گنتی سکھیں دے۔ کیا سکھیں دے؟ گنتی۔ گنتی دے اندر سب تو پہلا لفظ او ہک یا ایک، انگریزی ون، عربی واحد، ٹھیک ہے؟ یعنی گنتی جتوں شروع تھی دیئے او لفظ ہک اسلام دی جتوں گنتی شروع تھئیے جائیں سب تو پہلے اسلام دے اندر نا لکھوائے او گنتی سیدنا صدیق اکبر تو شروع تھئی۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان سیدنا صدیق اکبر زندہ باد۔ تو اس وقت بس دو ہی ہستیاں ہیں، ایک نبوت تے بئی صداقت۔ میں تو کہوں قرآن و حدیث چوں تقریر سناونی ہے، سور میں گھٹ لیسا، مسئلہ سمجھے نہ تو۔ کتنی ہستیاں ہیں؟ کتنی ہیں؟ دو، ایک نبوت، بھئی کیا؟ صداقت۔ اللہ نے جناب صدیق اکبر کو نبی تا نہیں بنایا، نبی نہیں بنایا، رسول نہیں بنایا، پیغمبر نہیں بنایا، لیکن جتنیاں سابقہ انبیاء دیاں، سابقہ نبیاں دیاں خصوصیات تے اوصاف ہیں، وہ اللہ نے سب حضرت صدیق اکبر دے اندر جمع کر چھوڑے۔ مطلب کہیں کو سمجھ نہ آوے، میں ولا آدھا بیاں صدیق اکبر نبی نہیں ہیں، لیکن نبیاں دے جڑے اوصاف ہیں، نبیاں دے جڑے صفات ہیں، نبیاں دے جڑیاں خصوصیات ہیں، وہ اللہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے اندر یکجا کر چھوڑیاں۔ اس واسطے قرآن پاک ایک مقام نہیں، دو مقام نہیں، ترائے مقام نہیں، بیشتر مقامات ایسے ہیں جتھاں اللہ نے نبوت دا تذکرہ کیتے، نال ہی صداقت دا تذکرہ کیتے۔ یعنی انہاں کو علیحدہ بولو نہیں کیتا، جدا انہاں کو نہیں کیتا۔ بس حضرت تسا میرے ہن متوجہ رہو، یہ ساری نصیب ہی جی میں ہوں دے۔ اللہ نے انہاں کو جدا علیحدہ اور کٹھا کرن کو لو کیتے۔ کٹھا کرن کو لو کیتے تسا تے میں جرلے اللہ ساری تخلیق کریں دے نا، اللہ دی عادت ہے مٹی دا ہی خمیر تیار کیتا ویندے، جن دے نال تہاڈا میرا ڈھانچہ بن دے، وجود بن دے۔ او مٹی دا خمیر جے مقام تو چویں دے، ہوں مقام تے ولوے دے۔ میری گال سمجھ آندی پئی؟ اچھی گال نہیں ہے۔ تو سمائیں کیڑی شے نال بنے ہیں؟ کس نال؟ مٹی نال، لیکن نبوت دی
وجود وہ جڑا ہے جنت دی مٹی نال بنے. تارا میرا وجود عام مٹی نال، نبوت دا وجود کیڑی مٹی نال؟ جنت دی مٹی نال. اس واسطے تواڈے میرے وجود چوں پسینہ نکل دے بدبو آندی ہے. نبوت دا پسینہ صحابیات جمع کر کے بطور عطر دے استعمال کریں دیا ہن، فرمیندیاں ہن جڑے لا کے ونجوں ہا اہل عرب پوچھ دے ہن کہ کیڑی خوشبو لائی وے، کیونکہ وہ خوشبو دنیا دی تا ہوندی کون آئی، کتھوں دی ہوندی آئی؟ جنت دی. نبوت دا وجود کیڑی مٹی نال؟ جنت دی مٹی نال. میں کہ پیدائش دے وقت خمیر بن دے، اللہ اتھوں مٹی چاہندے. کیوں کہ جرلے ولا وفات تھیونی ہوندی ہے اون ویلے ہوں مٹی چ ولا اللہ دفن کریں دے. دوستو توجہ فرمائے کہ اللہ نے میرے آقا دا خمیر جناب ابو بکر صدیق دا خمیر ہکی جھا چاہتے. کیوں کہ پہلو مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار، پہلو مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، پہنچی وہیں پہ خاک اللہ نے ہوں مقام تے پہنچائے، ہوں جگہ تے پہنچائے. جی میں ابتدا دے اندر کٹھے ان اویں اللہ نے انتہا دے اندر بھی کٹھا کیتے کہ مالک کائنات ہوں مقام کوں ہوں جگہ کوں جنت دا نام دیتے. میرے آقا فرمینن کہ ما بینا بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر تو میرے منبر تک اے جتنا ٹکڑا ہے نا جنت دا اعلیٰ ٹکڑا ہے. میرے اللہ نے میرے مالک نے عالم ارواح دے اندر بھی انہاں کو اکٹھا کیتے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے خلاق عالم نے جرے اپنے کلام دی تلاوت کی تھی. اسادہ عقیدہ ایمان ہے کہ میرا اللہ قدیم ہمیشہ توے ہمیشہ راسی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. جی میں میرا اللہ او قدیم ازل تو ہے ہمیشہ تمہیں، تو اس دا کلام جڑا ہے نا قرآن او بھی ازل تمہیں، قرآن بھی ازلی. میرے اللہ دا کلام ازلی، میرے اللہ دی ذات ازلی. خالق کائنات نے اس قرآن دی تلاوت اس کائنات دے بڑاون کولو 13,000 سال پہلے کی تھی. اللہ نے جرلے تلاوت کی تھی اس قرآن دے اندر بھی نبوت صداقت کو اکٹھا کیتا. نعرے تکبیر، شان سیدنا صدیق اکبر. میں آیت پڑھی ہے قرآن دی کہ والذی جاء بالصدق، والذی جاء بالصدق. یہ صدق دا جڑا مادہ اصلی ہے نا، اے لفظ ترائے حرفوں دے نال بنے، صاد دال
قاف والذی جاء بالصدق، قرآن دا مطالعہ کرو کہ او ذات و ہستی جڑی سچائیاں گھن کے آئیے، او سچائی دیون والا کون ہے؟ او میرا اللہ ہے۔ بالصدق لفظ ایو صاد دال قاف اگوں اللہ دے، وصدق بھی اتے او ہستی جین ایدی تصدیق کیتی ہے۔ اتھاں بھی لفظ یہ ترائن صاد دال قاف، یعنی جڑے الفاظ اللہ نے قرآن دے اندر اپنے محبوب واسطے استعمال کیتے نا، اوے ہی الفاظ جناب صدیق اکبر واسطے استعمال کیتے نا۔ کال سمجھیں دی بھی واقعات تے ہزاراں ہن میں بیان کرا نا، لیکن میں تو کو بنیادی گال سمجھیں دا پیا۔ اسلام دی گنتی جتوں شروع تھئیے وہ ہستی کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر ہیں۔ اج تا دنیا تے ارباں مسلمان ہیں نا، لیکن ایک پیچھا گین ونجو، پیچھا جتوں چلے وہ پہلا انسان، پہلی ہستی، پہلی ذات کون ہے؟ بولو۔ اگر اون دا انکار کرے سوں وقت اگوں جب ہک نہ ہوئے تو دو ترے چار کتھوں شروع تھی سی، کہے نا او بھئی ہمیشہ ان دو جو بنے دے وے آ دے وے ہک تے ہک دو، ہی میں نا جی ہک نہ ہو سی تے دو نہ بن سی۔ یہ عقلی گال نہیں، یہ حقیقت ہے۔ جڑے لوگ نعوذ باللہ تو کو جناب صدیق اکبر دے بارے قسم قسم دیاں گال ہی کریں دن، انہاں کو پوچھو کہ اگر صدیق اکبر دا شان پوچھنے تا نبوت کو پوچھو، صدیق اکبر دا شان پوچھنے تا خدا دے کول پوچھو۔ انہاں کو کیا پتہ ہے جنہاں دی اپنی عقل نہیں، اپنی خرد نہیں، اپنا ہوش نہیں، اپنا کہیں چیز دا پتہ کوئی نہیں، وہ جناب صدیق اکبر دے بارے گال ہی کریں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ازل تو اللہ نے کٹھا کیتے اور قرآن دے اندر اپنے کلام دے اندر میرے خالق کے کائنات نے ازل تو ہوئی کٹھا کیتے، اور میں دسیں دا پیا کہ جڑے الفاظ اللہ نے قرآن دے اندر نبوت واسطے بولن، اوے ہی الفاظ اللہ نے صداقت واسطے بولن۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہجرت دے موقع دے اتے دیکھو، ہجرت دے موقع دے اتے میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات دے وقت دے اندر اللہ نے حکم دیتے، توجہ فرمے سو، رات دے وقت دے اندر، رات دے ٹائم دے اندر حکم دیتے، اے میرے حبیب اٹھو تے چلو، اٹھو تے چلو۔ اللہ کتھاں چلنا؟ ساری دنیا میرے بوہے تے آندی ہے، ساری دنیا میرے دروازے تے چل کے آندی ہے، حتیٰ کہ تیرا کلام قرآن مجید بھی میرے دروازے تے چل کے آندے۔ ذرا پچھاں تو کو گھنج اللہ تے میرے دوستو میلاد دے مہینے دے اندر علماء کول سن دے راندے میں کہ جب میرے آقا پیدا ہونے
سن تے مالک کائنات نے جبریل کو بھی فرمایا اے جبریل فرشتیاں دی جماعت کو نال لا تے رات دے وقت چل اللہ رات دے ٹائم کتھاں چلنا فرمایا میں جو آدھا پیاں چلنا جناب جبریل امین رات دے وقت چلنا تے چل دیاں اللہ کتھا بننا فرمایا حجاز دے اندر حجاز چکڑے مقام دے ہوتے فرمایا مکہ مکرمہ دے اندر مکہ مکرمہ دے اندر کیڑے مقام تے بننا فرمایا چلنا ذرا آمنہ دے لال دے دروازے تے چل جبریل کو حکم سید الملک کو حکم نوریاں دے سردار کو حکم کتھاں چل آمنہ دے لال دے دروازے دیوتے چل اللہ جبریل بھی تا میرے استقبال دے اندر میرے دروازے تے چل کے آئی اج میں کو حکم نہیں دے پے وے اے محمد کریم تو سا چلو او بھی رات دا وقت اے بھی رات دا وقت او بھی رات دے ٹائم چلن اے بھی رات دے ٹائم چلن تے چل دیاں اللہ کتھاں وجنے فرمایا او بھی دروازہ ہے اے بھی دروازہ ہے فرمایا او دروازہ آمنہ دلال دا تے جبریل چل کے آوے تے اے دروازہ سیدنا صدیق اکبر دا تے امام الانبیاء چل کے آوے نعرہ تکبیر شان رسالت شان سیدنا صدیق اکبر اے میں مبالغہ آرائی نہیں کرنا بیٹھا میں حقائق رسینا بیٹھا تو کہ جنہ دا انکار ہو نہیں سکتا میرے آقا آپ دے قدم اللہ دے آرڈر دے بغیر خدا دے حکم دے بغیر نہیں چل سکتے جتھاں اللہ آدے میرا حبیب چل کے ویندے جتھاں اللہ منع کرے فرمایا اس مقام تے میرے محبوب چل کے نہیں ویندے اج اللہ آرڈر دیتے میرے حبیب چلو کتھاں فرمایا او بھی دروازہ اے بھی دروازہ ذوق اچ بیٹھے ہوئے نا جی تاری یعقوب سے تو کو دسا او آمنہ دے لال دا دروازہ اے سیدنا بولو صدیق اکبر دا دروازہ تے ول تو کوئی بیا دروازہ بھی دسا حضور فرمیندن انا مدینۃ العلم وعلی بابها انا مدینۃ العلم وعلی بابها میں محمد علم دا شہراں تے علی دا کیا ہے علی کیا ہے اساں حضرت علی دے بھی غلام ہیں کوئی آکھے بس نبوت صداقت دا تذکرہ کیتے نے میاں منکر ہیں علی کو نہیں منے دے بلائے زلف جانا کی اگر لیں گے تو ہم لیں گے سونے علی دا تذکرہ آسی تو وہ بھی سننی کرے سی لیکن شان نال مقام نال عظمت نال میرے آقا فرمائیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها میں علم دا شہر علی دا دروازہ علی میرے دوستوں میرے بزرگوں تے ایک دروازہ میرے آقا دے روضہ اقدس دائے سائیں دے گنبد خضرا دائے میرے بگوانی دے علاقے والے دوستوں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی جب وفات حسرت آیات ہون لگیے حضرت علی کو اکھلیں علی جی بھائی فرمایا جب میری وفات ہو وجنے میں کو غسل دیوائے کفن دیوائے تے میرا جنازہ چاہ کے نا میرا جنازہ چاہ کے اے دروازہ علی تو بھی دروازہ ہیں تے اے دروازے آ ہی میت کو چاہ کے
رسول اللہ دے روضہ اقدس دے دروازے تے ون کے رکھ دیوائے تے رکھ کے ایویں ایک واری کنڈا کھڑکائے. کتنے دفعہ؟ حج سے غور کرائی جملے تھے. حدیث دے الفاظ علی تساں بھی دروازہ ایویں کھڑکاونے ایک دفعہ ولا نہیں کھڑکاونا. حضرت علی آدن ابو بکر ایک دفعہ دے کھڑکاون دے اندر کیا حکمت ہے. جناب ابو بکر عرض کرے دن بھائی علی میں کو رات یاد ہے جب امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دروازے تے اللہ دے حکم دے نال چل کے آئے تے میرے آقا نے بھی ایک دفعہ دروازہ کھڑکایا آئی. کھڑکاونا میں کو خوشبو آئی, میں کو لمس محسوس ہویا, میں محسوس کیتا کہ اے دروازہ کھڑکاون والا میرا آقا امام الانبیاء ہے. خدا دی قسم ابو بکر سر دے بل چل کے آئے, دوڑ دے آئے, آقا میں کو حکم کرو میں اکھی دے بل چل کے آواں ہا. یہ کیا کیتے وے میرے بوہے تے تساں چل کے آئے وے. حضور نے فرمایا ابو بکر اپوں نہیں آیا بلکہ میرے اللہ نے بھیجے. کیا بھیجے؟ بولو نا. ہن میرے محبوب کو اللہ جتھاں بھیجے اسا کو بھی چاہیے اون دروازے تے وجنا چاہیے یا نہیں؟ بولو نا. میرے عزیز دوستو, میرے بزرگو, میرے آقا جب دنیا تو ٹرن لگ گئے آپ نے مسجد نبوی دے دروازے بند کروائیں. کئی دروازے فرمائے نے سارے دروازے بند کر دیو الا خوخت ابی بکر, مگر ابو بکر دا دروازہ بند نہیں کرنا. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے بچے نے بڑے اخلاص نہ لکھے تے میں اوہے گالی تو اکول سینگا بیٹھا کہ علی دروازہ, اور اس دروازے تے جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی میت آئیے, چار پائی آئیے, نصیحت حضرت علی کو آئی ایک واری کھڑکاونے ول نہیں کھڑکاونا. جب ایک واری حضرت علی نے دروازہ کھٹکھٹائے اندر آواز آئیے ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق. جلدی کرو علی, جلدی کرو, حبیب کو اپنے محبوب دے قدمہ دے اندر گھن لاؤ جو محبوب اپنے حبیب دے انتظار دے اندر ہے. سمجھ آندی پئی ہے؟ این مقام تے پہنچاون والا کون ہے؟ جناب علی المرتضیٰ ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خطیب ہن بڑے, بہت بڑے, اللہ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں فرماوے, آمین. فرمائیں یار ہک تہاڈے کول اے دنیا دی ریل گڈی ہے, ٹرین. اون ٹرین دا چلن دا ضابطہ اے ہے کہ اگو انجن ایک ڈرائیور ہوندے تے پچھلے چھکڑے دے اتے نا ایک گارڈ کھڑا ہوندے. کون کھڑا ہوندے؟ گارڈ. اون گارڈ دے کول ایک لال جھنڈی ہوندی ہے تے ایک سبز جھنڈی ہوندی ہے. جلے گڈی کو روکنا ہوئے نا وہ لال جھنڈی دیں دے, جلے گڈی کو چلاونا ہوئے وہ ساوی گھنٹی دیں دے, ساوی جھنڈی لکھیں دے. اگلا چھکڑا انجن ڈرائیور, پچھلا چھکڑا گارڈ دا, درمیان
پیچھے کئی کلاساں دے چھکڑے ہوندے کوئی اکانومی کوئی انٹر کوئی سلیپر گدے لگے پے ہوندے جڑے کراچی ویندے ہو آندے ہو دیکھو گڈی چل رہی ہے چلدے چلدے اچانک رک گئی ہے لوگ پریشان دو چار بندے آئے جڑے سلیپر دیاں کلاساں ہن اتھاں آ کے دیکھن بندے ستے پین ایئر کنڈیشن چلدے پین انہاں کو کہے نے اوے اٹھو 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 انہیں خیر ہے ٹرین بند تھی گئی ہے گڈی بند تھی گئی ہے تو انہاں کہ اللہ دے بندے ساکو کیوں اٹھیں دے وے ساڑا کیا مطلب ہے ساڑی کیا غرض ہے ٹرین بند تھئیے گڈی بند تھئیے یا اگو ڈرائیور کو لو پوچھو یا پیچھوں گارڈ کو لو پوچھو اسارے کول تا اے ٹکٹاں ہیں اساں ٹکٹ گھن کے تے اتھاں ستے پے ہیں فرمایا ہک دنیا دی گڈی ہے ہک دین دی گڈی ہے دین دی گڈی دے ڈرائیور حضرت محمد الرسول اللہ ڈرائیور کون ہیں حضرت محمد الرسول اللہ تے پچھو گارڈ کون ہیں چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی شیر خدا تے ابو بکر و عمر وہ تے آدھن اساں جناب ٹکٹاں گھن کے جنت دیاں اساں تا آرام نال ستے پے ہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان رسالت شان سیدنا صدیق اکبر شان علی المرتضی شیر خدا نعرہ تکبیر فرمایا پوچھنے وے کہ روزے دے اندر کیویں این یا نبوت کو لو پوچھو تو یا اون دروازے کو لو پوچھو جائیں دروازے نے اندر پہنچائے انہیں کو لو کیا پوچھتے ہوئے انہیں تے کیا اعتراضات ہیں بھئی یہ جنت کی میں پہنچ گئے تے اللہ دا قانون ہے جیڑا ایک واری جنت لگا گئے وہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے کی طرح سی بولو جہنمی کو تا جہنمی چو کڑھ کے تے بلا کیتا گھر آیا ویسی جنتی دوسرا سارے جتنے بیٹھے ہوئے انشاءاللہ سارے دے سارے ضرور جنتی ہی ہوئے یہ اللہ دا قرآن ہے میں گواہ کر کے تو کو آدھا پیاں میرے آقا فرمائے من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قد دخل الجنہ جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ گی دے وہ ضرور ہر حال جنت داخل تھی سی اگر کوئی میل کچیل ہو سی پیچھے صابن نال یا سوٹیا نال یا کھار چڑھا کے جلے صاف تھی ویسی ود کیتا ویسی بولو بل آخری ٹھکانہ کہہ رہا ہے جنت لیکن جنتی جڑا داخل تھا او کو کدھیں کڈھیا بولو کتھا ودے وے کیا سوچیں دے ودے وے چھوڑ گئے ہن اے محمد کریم کنبہ زیادہ ہے خرچ اخراجات برداشت نہیں کریں دے علی تو حوالے کر رہے ہیں صحیح نے جو اعلان نبوت فرمائے حضرت علی نے عرض کی تے آقا میں ذرا ابے نال صلاح کر کے نا ابے نال کیا کر کے نا صلاح کر کے نا لیکن صدیق اکبر یہ باہر ودے ہن یمن دے علاقے کتنا اتھا ایک شیخ ہے اندھا نام ازد یمنی ہا 500 سال عمر ہے بڑھڑا ضعیف ہا اکھیں دے بھمیں میں ڈٹھے پے ہن حضرت ابو بکر زیارت واسطے گئے جیلے پہنچن شیخ پوچھے نا تیرا کیا ہے عبداللہ والد دنا ابی قحافہ کتھوں دے رہن والا حجاز ہی چکیڑی جھا مکہ مکرمہ قبیلہ کیڑا ہے قوم کیڑی ہے جب آپ نے ڈشے این شیخ نے ایویں بھمیں اتنا چاہتے ہیں ایویں کھول کے اکھیں حضرت ابوبکر صدیق دا چہرہ ڈٹھے آکھن لگا یار ابو قحافہ اگر ناراض نہ تھی میں عبداللہ ناراض نہ تھی میں ذرا پیٹ تو کپڑا چاہاں فرمایا خیر تے ہے چاہو ہاں پیٹ تو کپڑا چاہتے ناف دے نال ہی تل دا نشان ہا جب شیخ ازد نے وہ نشان ڈٹھے
اگاں ود کے ابو بکر صدیق دے ہاتھ چومن لگ گئے. آپ نے فرمائے شیخ کیا پہ کریں دے؟ میں تھوڑی زیارت واسطے آیا. آکھن لگا عبداللہ تے کو مبارک ہوئے، دین محمدی دا ظہور ہومن والا ہے، اور میری علم دے مطابق حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کر چکے. تے کو مبارک ہوئے کہ سب تو پہلا حضور تے کلمہ پڑھن والا تو عبداللہ ابن ابی قحافہ ہو سے. تو جو سن کے آئین دوڑین گھر ایمیں مال سٹے نے حضور دی خدمت پہنچن. یاری تو پہلے تھی آئی. آقا تو سا کوئی اعلان فرمائے ہاں انا محمد الرسول اللہ. ابو بکر عرض کریں دیں آقا اطلاعاً عرض ہے انا غلام محمد الرسول اللہ. کوئی تحقیق نہیں، تشویش نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں ہے. ٹائم کیسے ہے؟ 22 جمادی الاخری کو وفات پاتی نے. کیڑی تاریخ؟ 22 دیہار سوموار دی ہے. کیڑی؟ میرے آقا کو، میرے محبوب کو اللہ نے ابو بکر نال جوڑے. میرے سائیں دنیا تو رخصت تھائن دیہار سوموار دی ہے. ابو بکر دنیا تو رخصت تھی دے پین دیوار کیڑی ہے؟ سوموار دی ہے. میرے آقا دی وجہ وفات سائیں کو زہر دیتا ہا یہودیاں نے. ابو بکر صدیق دی وجہ وفات بھی آپ کو بھی زہر دیتا گیا ہا. میرے محبوب دی وفات حسرت آیات ہوئیے. عمر 63 سال ہے. جناب صدیق اکبر دی بے وفات ہوئیے. عمر 63 سال ہے. میرے آقا دی وفات ہومن لگیے. وفات تو پہلے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا نال راز و نیاز دیاں گالیں کیتیاں نے. ابو بکر صدیق دی وفات ہومن لگیے. اپنی بیٹی اما عائشہ نال راز و نیاز دیاں گالیں کیتیاں نے. میرے آقا دنیا تو برقع وٹائے. سائیں دا مقام مدفن اما عائشہ صدیقہ دا حجرہ ہے. صدیق اکبر نے بھی وفات پاتی ہے تو آپ دا مدفن بھی اما عائشہ صدیقہ دا حجرہ ہے. سمجھ آ رہے؟ جتھوں اللہ نے کٹھا کیتا ہا اتھائیں والا کٹھا کر کے میری پہلی گل اسے مقام دے اتے رب نے پہنچائے. بھائی جمعہ دا مختصر جہا وقت ہے.